تحریک آزادی کشمیر کی ابتدا بالکل اس دن سے ہوئی جب کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہوا، اور یہ غاصبانہ قبضہ اس معاہدے کے نتیجے میں، جسے معاہدہ امرتسر کہتے ہیں، اور جس میں کشمیر کی نہ صرف زمین کو 75,000 نانک شاہی سکوں میں بیچ دیا گیا، انسانوں کے سمیت، کھیت اور کھلیانوں کے سمیت، اور اس قبضے کے خلاف کشمیریوں کی آوازیں اٹھیں، اور یہ آوازیں نہ صرف جموں میں اٹھیں، یہ آوازیں نہ صرف کشمیر میں اٹھیں بلکہ ریاست کی سطح پر یہ آوازیں اٹھیں، اور اس قبضے کے خلاف ایک جدوجہد کا آغاز ہوا۔ مگر اس جدوجہد کا جو نقطۂ عروج تھا، وہ نقطۂ عروج اس وقت پہنچا جب لوگوں کی کھالیں بھی کھینچی گئی۔ آپ نے سبز علی خان کا نام سنا ہوگا، اور یہ راولاکوٹ سے تعلق رکھتے تھے انہیں، اور اسی طرح سے یہ کاروان چلتا رہا، اور اس کاروان میں وہ لوگ شامل ہوئے جو محنت مزدوری سے اپنی روزی کماتے تھے، اور ان کا جو پیشہ تھا وہ شال بافی تھا۔ اور پہلی آواز جو اٹھی اس تحریک میں، یعنی جو ریزسٹنس جو شروع ہوئی، جب ان کی اجرتیں ختم کی گئیں، تو ان اجرتوں کے حوالے سے اور وہ جو ان پر ٹیکسوں کا نفاذ ہوا، ایک آرگنائزڈ آواز سامنے آئی، اور اس کو ہم کہتے ہیں کشمیری شال بافوں کی تحریک۔ یہ 1900 یعنی یہ جس وقت یہ جو ہے نا 1931 کی جب ہم بات کرتے ہیں، 13 جولائی 1931 کی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ یعنی یہ 1928 میں یہ آواز، 1924 میں بھی یہ آواز بلند ہوئی، اور ان کے خلاف بھی اس وقت جو مہاراجہ کی فورسز تھی، انہوں نے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا اور ان پر ریپریشن کیا، مگر یہ ریپریشن کی آواز دبی نہیں۔ ایک وقت آیا جب سری نگر میں ایک ریڈنگ روم پارٹی بنی، اور اس ریڈنگ روم پارٹی کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی خانقاہ معلیٰ میں، مگر اس وقت وہاں امروہہ یو پی کے ایک مسلمان جو وہاں ایک انگریز میجر کے ساتھ ایک خان سامان کی حیثیت میں گئے تھے، انہوں نے جب کشمیریوں پر ظلم ہوتے دیکھا تو انہوں نے خانقاہ معلیٰ کے آنگن میں جہاں لوگ جمع تھے، ان میں انہوں نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر کا موضوع یہ تھا کہ یہ جو محلات ہیں، جن محلات سے آپ پر ظلم ہو رہا ہے، اب وقت آن پہنچا ہے کہ ان محلات کو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ اور اس پر ایک مقدمہ بغاوت اس وقت کی مہاراجہ کی حکومت نے قائم کیا، اس کو سینٹرل جیل میں قید کیا گیا، اور اس قید کے خلاف کشمیریوں میں ایک غم و غصہ پیدا ہوا۔ اور یہ بھی ایک یعنی کوئنسیڈنس ہے، اتفاق ہے کہ اس وقت ایک تحریک بھی شروع ہوئی تھی، جسے جو قرآن کریم کی جو توہین قرآن کے حوالے سے تحریک چلی تھی، وہ تحریک بھی شروع ہوئی، جس کی ابتدا ادھم پور سے ہوئی، اور پھر یہ پوری ریاست میں چلی۔ اور جہاں تک مقدمہ بغاوت کا تعلق تھا، لوگ بڑے اس بات کے مشتاق تھے کہ وہ اس کارروائی کو خود دیکھیں گے، اور وہ جمع ہونے لگے، کیونکہ اوپن کورٹ میں اس کی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ کورٹ بٹھائی گئی جیل کے اندر، اور لوگ جیل کے باہر جمع ہوتے گئے۔ اور پھر آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں جب اذان کا وقت آیا، اور پھر اذان کی تکمیل کرتے ہوئے 22 لوگ شہادت سے ہمکنار ہوئے، اور ان میں سے چند شہداء نے اس وقت کی قیادت کو کہا کہ ہم نے اپنا کام کیا، اب باقی کام آپ کو کرنا ہے۔ اور اس طرح سے
ایک تحریک نے جنم لیا، اور یہ اس تحریک کا مقصد جو اس وقت تھا وہ یہ تھا کہ کشمیریوں کو ایک ذمہ دار نظام حکومت ملنا چاہیے، اور یہ جدوجہد شروع ہوئی۔ جو اس وقت کی قیادت سامنے آئی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، قید و بند کی صعوبتوں سے وہ گزارے گئے، اور یہ کاروان چلتا گیا، اور ایک وقت آیا جب یہ ایک عوامی سیلاب بن گیا۔ اور اس میں یہاں میں یہ بات کرتا چلوں، اسی دوران جب یہ تحریک چل رہی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ کشمیر میں تشریف لاتے ہیں 1944 میں، اور ان کا ایک بڑا فقید المثال ان کا استقبال ہوتا ہے، اور اس استقبال کے حوالے سے جو ایک جلسہ ہو رہا تھا مسلم پارک سری نگر میں، اس میں قائد اعظم نے ایک مختصر مگر جامع تقریر کی، اور انہوں نے وہاں لوگوں کو کہا ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ تو یہ جو درس ہے اتحاد کا، یہ درس انہوں نے دیا، اور پھر وہ مختلف جگہوں پر گئے، وہ بارہمولہ میں گئے، وہاں بھی انہوں نے جلسے سے خطاب کیا۔ وہ جب جموں پہنچے، جموں میں بھی پھر وہ یہ جو جہلم ویلی روڈ جسے کہتے ہیں، راول پنڈی سری نگر روڈ، اسی روڈ سے وہ پھر واپس پنڈی آئے، اور انہوں نے مظفر آباد کے قریب ایک ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ تحریک چلتی رہی، مگر ستم ظریفی دیکھیے وقت کی کہ پارٹیشن کا جب اعلان ہوا، جب بر صغیر دو مملکتوں میں تقسیم ہوا، اور یہ جو خطہ آزاد خطہ جنوبی ایشیا کی ایک نئی جو جغرافیہ ہے وہ وجود میں آئی، تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس واقعے کے پیچھے بھی وہ جو فراست اور جو اسٹیٹسمینشپ ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی اس کے پیچھے تھی، اور انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر یہ ایک ڈومینین، یہ جو پاکستان کی مملکت ہے، اس کو وجود میں لایا۔ مگر اس وقت ایک اور حادثہ ہوا، وہ حادثہ یہ ہوا کہ انہیں آزادی کی تحریک چل رہی تھی، آرمڈ ریزسٹنس کے ذریعے کچھ خطوں کو آزاد کرا دیا گیا، اور مہاراجہ کی فوج یہاں سے بھاگی، اور اسی دوران مہاراجہ اور بھارتی حکومت کے درمیان خط و کتابت ہوئی، اور اس خط و کتابت کے نتیجے میں ایک عارضی الحاق، جس الحاق کے متعلق بھی شکوک و شبہات ہیں، وہ الحاق یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے، مگر بھارت نے 27 اکتوبر کو وہ کشمیر میں داخل ہوا، اور کشمیر کے 3/4 حصے پر قابض ہوا، اور ابھی تک بھی وہ جو خوبصورت وادی کشمیر ہے اور مختلف جو ریاست کے علاقے ہیں، چاہے جموں ہے، چاہے بھدرواہ، ڈوڈا، رجوری، پنچ اور لداخ کے علاقے ہیں، ان پر ابھی بھی وہ قابض ہے، اور آج بھی وہ یہ ظلم ڈارا ہے۔ اور یہ تحریک جو ہے، یہ تحریک اب حق خود ارادیت کی تحریک ہے، اور اس حق کے لیے کشمیر کے لوگ جو خون بہا، جو یعنی 1846 کے بعد جب سے کشمیر بینامہ امرتسر کی نظر ہوا، اس وقت سے آج تک یہ خون جو بہہ رہا ہے، یہ خون اسی آزادی کے لیے بہہ رہا ہے، اور یہ آزادی کی صبح کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب کشمیر آزادی سے ہمکنار ہوگا، اور یہ جو شہداء کا خون ہے، یہ خون رنگ لائے گا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ آپ اگر کشمیر میں شہادتوں کی تاریخ دیکھیں گے، اور آپ کا ذہن شاید یہ بات ضرور قبول کرے گا کہ صرف ایک رات میں 6 نومبر 1947 کی رات کے درمیان تقریباً 3 لاکھ لوگ شہید کیے گئے جموں میں، اور یوں کشمیر کی جو آبادی کا تناسب ہے، خصوصاً جموں پروونس کی آبادی کا تناسب جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس میں 2 لاکھ لوگوں کو وہاں سے بے گھر ہونا پڑا، اور وہ مہاجر بن کر
پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہوئی. اور اسی طرح سے کشمیر کے اندر جب یہ آج جو تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کا جب ہم احاطہ کرتے ہیں، یعنی اس تحریک میں ہمیں نظر آتا ہے اس تحریک میں کہ یعنی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں شہادتیں دے چکے ہیں، جن میں بڑے بڑے جیت مختلف مجاہد تنظیموں کے کمانڈرز بھی شامل ہیں. مثلا شہید شمس الحق ہے، اسی طرح سے اور بہت سے لوگ. برہان وانی شہید ہے، ان کا آپ نے 2016 کی جو تحریک وہاں چلی اس تحریک کے پیچھے وہ تھے. اسی طرح سے ابھی حال ہی میں محمد اشرف صحرائی صاحب کا فرزند جو ہے وہ اس میں شہید ہوا. اور یوں اسی طرح سے اشفاق مجید صاحب شہید ہوئے، عبدالحمید صاحب شہید ہوئے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ لوگ جو ہے اس کاروان کا حصہ ہے، اور یہ شہادتوں کا سفر ابھی بھی جاری ہے. بابری مسجد کا واقعہ جو ہے نا، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک المیہ ہے. المیہ اس اعتبار سے ہے کہ بھارت کا آئین یہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ کوئی تفریق نہیں کی جائے گی، مگر کانسٹیٹیوشن کے برعکس ہندو فرقہ پرستوں نے اور ہندو فرقہ پرستی کی محرک تحریک راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے انڈیا کو پولرائز کرنے کے لیے ایک مہم شروع کی، اور بابری مسجد اس مہم میں ایک ٹارگٹ بنا دی گئی. اور اس وقت اس تحریک کو RSS کی ایما پر لال کشن اڈوانی، منوہر جوشی اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس وقت کے سرخیل تھے، انہوں نے اس تحریک کی قیادت کی. ہر تحریک میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گمنامی میں اپنے آپ کو امر کر جاتے ہیں. اور یہ جو ہمارے گمنام ہیں لوگ ہیں جن کو گھروں سے اٹھایا گیا، ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی اور پھر وہ اجتماعی قبروں میں ڈال دیے گئے. اور یہ جو اجتماعی قبروں میں لوگ ہیں، یہ لوگ وہی گمنام لوگ ہیں جن کا ابھی تک، حالانکہ بین الاقوامی سطح پر یورپین پارلیمنٹ میں اس پر ریزولوشن بھی آیا کہ ان کے DNA ٹیسٹ کیے جائے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، مگر ہنوز ابھی تک اس ضمن میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سرفراز ہوئے، اور ہم بھی ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کی زندگیوں سے یہ سبق حاصل کرتے ہیں کہ اس تحریک آزادی میں لوگوں نے جہاں اپنا وقت دیا، وہاں لوگوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی.